بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج 8 رمضان المبارک ہے۔ آئیے آج ہم اپنے ان 7 روزوں کا جائزہ لیں اور آگے رمضان المبارک میں ہمارا اور آپ کا کیا شیڈیول ہو اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا احتساب اور جائزہ لینا چاہیے کہ ان 8 دنوں میں آخر ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ ظاہر ہے یہ زندگی کی گھڑیاں ہیں، یہ ساعتیں ہیں، یہ گزرتی جائیں گی۔ اگر ہم اس میں کچھ کر لیں تب بھی گزرے گی، کچھ نہیں کریں گے تب بھی گزر جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا، بڑی دھوم دھام سے آیا، ہم نے بڑا استقبال کیا، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے اس کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھایا، اس کی ساعتوں سے فائدہ اٹھایا؟ اللہ کی طرف سے جو رحمت و برکت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہیں اس سے ہم نے کچھ فائدہ اٹھایا، یا یہ کہ یہ گھڑیاں یوں ہی گزرتی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو آئیے جائزہ لیں کہ آخر ہم نے جو روزے رکھے کیا وہ روزے واقعی ہیں جو یہ رزلٹ دیں گے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور کیا ان 7 روزوں سے ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی، نیکیوں کی طرف ہمارا شوق بڑھا، نیکیوں کی طرف رجحان مائل ہوا، اور برائیوں سے بیزاری آئی یا نہیں آئی؟ اگر آئی، کچھ تبدیلی آئی ہے 1% 2% بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگریس ہے۔ جو کچھ ہوم ورک کر رہے ہیں ہم، اس کا کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، رزلٹ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہی کاہلی، وہی سستی، وہی غفلت ہے، وہی گناہوں کی طرف میلان ہے، نیکیوں سے وحشت ہو رہی ہے، نیکیوں سے سستی ہو رہی ہے، تساہل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو آج سے پھر شروع کریں، کوشش کریں کہ نہیں، اس احساس کے ساتھ روزے رکھیں گے کہ یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن سن رہے ہیں، قرآن سے لگاؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ روزانہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن کی بیداری اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، مسلمان بھائیوں میں اور دیگر بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیجئے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، تو ہمارے اندر اس روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ صبر پیدا ہو۔ تو کیا صبر کا مادہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ وہ جو برداشت کی چھمتا ہوتی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بات بات میں اب بھی غصہ ہو رہے ہیں؟ افطاری ذرا لیٹ ہو گئی تو کیا غصہ آ رہا ہے؟ سحری میں تاخیر ہو گئی تو کیا غصہ آ رہا ہے؟ بچوں کی کسی حرکت پر زیادہ غصہ آ رہا ہے؟ یعنی وہ برداشت کا مادہ بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ یہ جائزہ لیجئے۔ اگر بڑھ رہا ہے تو گویا روزے کا حصول، روزے کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مواسات کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے کہ خود بھوکے اور پیاسے رہ کر دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کیجئے۔ تو کیا یہ تبدیلی آئی ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم کسی کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے لگے ہیں؟ کیا ہم انسانیت کا درد محسوس کرنے لگے ہیں؟ غرباء و مساکین کا درد محسوس کرنے لگے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو مطلب تبدیلی آ رہی ہے۔ نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی وہی پرانا احساس ہے، وہی بے راہ روی ہے، وہی جو ہے قساوت قلبی ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر ابھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان 7 دنوں کے روزوں سے کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، بلکہ یہ شوق بڑھنا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ پہلے دوسرے دن کے روزے دار زیادہ ہوتے ہیں،
پھر دھیرے دھیرے روزے داروں کی کمی ہوتی ہے. کیا ہے مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوق میں ایک جذبے میں رکھا تو، لیکن اس روزے کا جو اصل مقصد حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تو اندر سے وہ میلان ہی نہیں پیدا ہوا، اندر سے وہ اللہ کے حکموں پر عمل آوری کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا. اگر روزے صحیح سے رکھتے، اس احساس کے ساتھ رکھتے، تو ایک روزے کے بعد دوسرا رکھنے کو دل چاہتا، دوسرے کے بعد تیسرا. تراویح میں دیکھیے پہلے 2-3 دن تو ایسا لگ رہا تھا کہ کتنے نمازی آ گئے ہیں، مسجدوں میں جگہ نہیں ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہو رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ درست بات تو نہیں ہے، یہ روزے کا مقصد تو نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے ہماری تربیت ہو جائے، ہمارے اندر تبدیلی آ جائے. تو وہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ایک تو اس کا احتساب اور جائزہ ہو، دوسرے اپنا شیڈیول بنایا جائے. مثلا ہم روزانہ کتنی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، یا یہ کہ کتنا درس قرآن سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کتنا روزانہ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، روزانہ کتنا قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آتا نہیں ہے تو. پھر اسی طریقے سے ہم روزانہ اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کر رہے ہیں. بہت مالدار نہیں ہیں، چلو تھوڑے مالدار ہیں، یا کچھ جو کچھ ہے، اللہ 2 روپے ہیں تو 1 روپے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، وہ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کچھ نہ کچھ لوگوں تک پہنچائیں، کچھ غریبوں تک پہنچائیں، مسکینوں تک پہنچائیں، کچھ رشتہ داروں تک پہنچائیں، کچھ لوگوں کو افطار کرائیں، اپنی افطار میں شریک کریں. اور اچھا موسم ہے، اچھا موقع ہے، اپنے ارد گرد جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو بھی افطاری میں شریک کریں، یا یہ کہ انہیں افطاری بتائیں کیا ہے افطاری، ان کے گھروں میں افطاری پہنچائیں. کل بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا ہم لوگوں کا. اس کے علاوہ روزانہ ذکر کتنا ہو رہا ہے، اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں، کتنی تسبیح ہم نے لا الہ الا اللہ کی پڑھی، کتنی استغفار کی پڑھی، کتنی درود شریف کی پڑھ رہے ہیں. اور کسی کے کچھ کام آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، روزانہ کسی کے کچھ کام آ جانا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی مدد کروا دینا. آج کل مدارس والے بیچارے بہت پریشان ہیں، ان میں سے کسی کی مدد کروا دینا، کسی کے چندے کا انتظام کروا دینا. یہ سب وہ ہمارے شیڈیول ہونے چاہیے جو رمضان میں ہمارے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. ہماری تہجد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تراویح صحیح سے ہو رہی ہے کہ غفلت کے ساتھ ہو رہی ہے، جو امام صاحب پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. پھر یہ کہ آج اگر نہیں کرتے ہیں تو کریں استحضار کے ساتھ، کہ ایک لفظ بھی اگر چھوٹ گیا یا یہ کہ غفلت کے ساتھ سنا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو اس احساس کے ساتھ تراویح پڑھی جائے. پھر اگر ہو سکے تو تہجد کا بھی اہتمام کریں. ظاہر ہے کہ تراویح میں تو قیام اللیل کا حصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آخری پہر 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. یہ دیکھیں کہ دعاؤں کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں. افطاری کا انتظام جو کچھ بھی ہے کم یا زیادہ 15 منٹ پہلے بند کروا کے سب گھر والوں کو بٹھا کر دعائیں کریں، پورے گھر والے مل کر. جب دعا کریں گے سب مل کر آمین کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں برسیں گی. اس طرح کریں اور اپنے آپ کو ہر لمحے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ گویا ایسا جیسے کوئی مریض ہو، اس کا علاج چل رہا ہو، بہت اچھا علاج جا رہا ہے، لیکن ایک دن کیا کیا اس نے؟ بد پرہیزی کر دی. مثلا انتہائی نزلے کا شکار تھا، اب وہ بیچارہ نزلے کا علاج کر رہا تھا، کھانسی بہت ہی پریشان تھا. اب نزلے کا علاج کرتے کرتے کھانسی ویسی ختم ہو ہی رہی تھی کہ ایک دن بہترین جو ہے ٹھنڈا شربت پی لیتا ہے، پھر شروع ہو گیا. تو یہ احتیاط کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہم بدنگاہی سے بچیں. خاص طور سے اس وقت تو بدنگاہی سے بچنا بڑی مصیبت کا کام ہے. یعنی یہ کہ بہت مشکل کام ہے کہ اب ہر جگہ بے پردہ لوگ نظر آتے ہیں. خود موبائل کھولے تو وہیں کچھ نہ کچھ نظر آ گیا.
تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں، کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے عرض کی گئیں کہ نمبر 1، یہ جو 7 دن گزرے ہیں اس کا احتساب کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نے کس احساس کے ساتھ روزے رکھے ہیں اور کتنے % ہم کامیاب ہوئے ہیں اس روزے رکھنے اور اس کے فائدے کے حصول میں۔ نمبر 2، اپنا شیڈیول صحیح بنائیں کہ روزانہ تلاوت ہے، استحضار کے ساتھ روزہ ہے، استحضار کے ساتھ تراویح ہے، روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ کچھ تسبیحات کا ذکر کرنا ہے، روزانہ اپنے گھر میں تھوڑی دیر تعلیم کرنا ہے، بچوں کو بھی رمضان کے بارے میں، رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں بتانا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ ترجمہ قرآن پڑھنا اور اپنے بچوں کو سنانا ہے کہ آخر اللہ کا پیغام کیا ہے۔ ہو سکے تو کسی حدیث کی کتاب سے کوئی ایک حدیث پڑھیے روزانہ، خود بھی بچوں کو بھی پڑھائیے۔ اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے بڑے گزرے ہیں، ان کے رمضان کا ذرا سا جائزہ لیجئے کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ اس طرح سے ایک رمضان کو ایک تربیتی ورکشاپ کے طور پر استعمال کیجئے تاکہ رمضان کے بعد ہمارے اندر ایک چینجنگ آ چکی ہو، ہمارے نفس کی اچھی طریقے سے تربیت ہو چکی ہو، اور پھر ہم ایک نئے انسان بن کر عید کے دن نکلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔